کے پاس جب کھانا پانی سب ختم ہوا تو وہ اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے پانی ڈھونڈنے نکلی. پھر صفا مروہ پہاڑیوں پر دوڑتی رہیں 7 چکر. پھر اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم پانی کا یہ چشمہ نکلا. اور یہ جو تاریخ ہے اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ آئے جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کی قربانی دے دو. ایک تو 100 سال کے بعد بیٹا دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں. اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے بلایا، وہ پورا واقعہ اللہ نے اس میں ذکر فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے. فانظر ماذا تری، بتا کیا کرنا چاہیے. مشورہ ہے باپ کس سے؟ بیٹے سے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں اور عرض کرتے ہیں ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. بیٹا یہ نہیں ہے کہ بھاگ جائے کہ باپ میرا چھری لے کے بیٹھا ہے، اللہ کے نبی. اور اس کے بعد لے کر کے چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام. پہلے تو یہ روایت میں ہے کہ انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے اس خواب کے لیے، دوسرے دن بھی 100 اونٹ ذبح کیے. پھر یہی حکم آیا تو تیسرے دن اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے آئے مینا کی وادیوں کے پاس. اور وہاں جب پہنچنے لگے حضرت ہاجرہ بھی تھیں پیچھے پیچھے. ابلیس آیا، شیطان آیا، ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا اتنے سالوں بعد تو بیٹا ہوا اور تم ذبح کرنے لے جا رہے ہو، تمہیں ہو سکتا ہے وہم ہو، چھوڑ دو اس کو، پھر تمہیں بچہ نہیں ہو سکتا. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائی اور اس کو دے مارا اور کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے اور میرے رب تبارک تعالیٰ کے حکم کے آگے میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں رکھتا. وہ حضرت ہاجرہ کو بہکایا کہ تمہارے بیٹے کو تمہارے شوہر ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے معلوم ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور اگر اللہ کا حکم ہے تو ایسے 100 بیٹے اسماعیل بھی ملے میں سب قربان کروں گی. ماں بھی تھی، انہوں نے بھی کنکریاں ماری ابلیس کو. آخری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، کہا تجھے پتہ ہے تیرے باپ کیسے تجھے کاٹیں گے، کیسے ذبح کریں گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابلیس، کنکریاں ماری اور کہا میرے باپ عام آدمی نہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. سب جگہ سے مایوس گیا ابلیس لعین. آج بھی وہاں 3 پتھروں کو جو حاجی کنکریاں مارتے ہیں وہ انہی بزرگوں کی نشانی ہے، انہی 3 بزرگوں کی نشانی ہے. اب جب لٹایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام خود عرض کرتے ہیں کہ ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی ڈال لیجیے آپ، کہ مجھے کاٹتے ہوئے دیکھ کر، خون دیکھ کر باپ کی محبت غالب نہ آ جائے اور کہیں اب اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو جائے. آپ چھری روک لیں، آپ آنکھوں پہ پٹی ڈال لیں اور میرے ہاتھ پیر کو رسی سے باندھ دیں کہ میں تڑپتا نہ دیکھیں آپ. ایسے ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی ڈال لی آنکھ پر اور ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے. یہ ذبح کرنے کا وقت ہے. بھلا کیا رب تبارک و تعالیٰ بھی کسی کے عزیز کو ذبح کرنے کا حکم اس طرح دے گا؟ یہ تو امتحان تھا، امتحان تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام گردن پر چھری رکھتے ہیں لیکن وہ چھری چلتی نہیں، بڑی تیز چھری لائی تھی انہوں نے، چھری نہیں چلتی. روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو پتھر پر یوں مارا تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے، کٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن گلا نرم و نازک اس چھری سے نہیں کٹتا تھا. ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، ہمیشہ چھری کی تاثیر ہے کاٹنا، آگ کی تاثیر ہے جلانا، لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں چھری کاٹے گی بھی، آگ جلائے گی بھی اس وقت جب اللہ کی مرضی ہوگی. ہمارا عقیدہ یہ ہے، تقدیر ہاں ان کی تاثیر ہے، یہ کام یہی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر میرا مولا نہ چاہے تو پھر جتنی تیز چھری ہی کیوں نہ ہو نہ کاٹ سکے گی، جتنی تیز آگ ہی کیوں نہ ہو نہ جلا سکے گی. اور اگر مولا کی مرضی ہے تو پھر یہ چیزیں اپنا اثر دکھائیں گی، باقی ان کا اثر اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں. چھری جیسی ہی گردن پر رکھی، اللہ کا حکم ہوا جبرائیل جاؤ جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ. میرے ابراہیم کا امتحان ہو گیا اور کامیاب ہوئے، ان کے بیٹے اسماعیل کو ہٹاؤ اور دمبا رکھو.
जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम सबसे तेज सफ़र करते हुए दुनिया में 3 बार आए हैं, सबसे तेज। एक उस वक्त जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला था, कुएं में गिरने से पहले जिब्राईल अमीन आ चुके थे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पकड़कर बिठा चुके थे। दूसरे, जब जालिमों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था, इधर से वो आग में फेंके थे, उस वक्त जिब्राईल अमीन उतर रहे थे और जिब्राईल अमीन हज़रत इब्राहीम की आग में जाने से पहले ही उनकी मदद के लिए आ चुके थे। और तीसरे ये, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रख चुके थे, कौन? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और छुरी हिलाने से पहले जिब्राईल अमीन आ करके उनको उठा चुके थे। वो जिब्राईल अमीन की रफ्तार है जो मेरे मुस्तफ़ा के कदमों का बोसा दिया करते हैं। ये जिब्राईल की रफ्तार है जो रसूलुल्लाह के कदमों का बोसा देते हैं। जो कदमाए रसूल का बोसा लेकर सिदरा का मकी इतना तेज रफ्तार है, तो मेरे मुस्तफ़ा की रफ्तार का आलम क्या है मेरे अजीज़ों। उसके बाद जब ये दुम्बा ज़िबा हो गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पट्टी निकाली, देखा बेटा सलामत है, बकरा ज़िबा हो गया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वनादैना व या इब्राहीम क़द सद्दक़त अर्रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। हमने पुकारा, ए इब्राहीम, तुमने हमारे हुक्म को सच कर दिखाया और हम ऐसे ही अच्छा करने वालों को बदला देते हैं। वो फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, फिर इनको लक़ब दिया गया कि वो ज़िब्ह अज़ीम है। क्या है? ज़िब्ह अज़ीम। अब यहाँ पर एक मसला है यहूदियों का। यहूदी जो है इतने सालों से इसी घन चक्कर में हैं, वो ये नहीं मानते कुर्बानी हुई है, कुर्बानी हुई है ये मानते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की है ये मानते हैं, लेकिन वो इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं थे, वो इसहाक अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि इनके बाप हैं इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में है ना ये लोग बनी इसराइल। तो कहते हैं जो ज़बा हुए थे वो इसहाक अलैहिस्सलाम थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं थे। वो इसी पट्टी पढ़ाते हुए इतने साल उनके गुजर गए। मैं एक आयत पढ़ता हूँ जिससे पता चलेगा आपको कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम के बड़े बेटे थे, पहले वही थे, और जो पहला बेटा था उसी की कुर्बानी हुई है, ये बात पक्की है। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कुरान में, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माइल व इसहाक। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने बुढ़ापे में मुझे इस्माइल दिया और इसहाक दिया। यानी हज़रत सारा से फिर हज़रत इसहाक भी पैदा हो गए बाद में, लेकिन पहले कौन पैदा हुए? हज़रत इस्माइल। अब दूसरी बात ये भी है कि हज़रत सारा को बेटा नहीं था, तभी तो हज़रत हाजरा से निकाह हुआ और बेटा हुआ। उसके बाद फिर हज़रत इब्राहीम मक्का छोड़ कर क्या ये सारे मामलात क्यों हुए? इसलिए कि हज़रत सारा से कोई औलाद नहीं थी। हाँ, बाद में हज़रत सारा से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बहरहाल ये फ़ैसला तो क़यामत के दिन होगा, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, अना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। ये क्या मतलब है इस हदीस का? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला, जो हुज़ूर की विलादत से पहले इंतकाल कर चुके हैं, बचपन में ये इतने बीमार हुए थे कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, उन्होंने ये खाना काबा में ये नज़र कर लिया था कि मैं अपने इस बेटे के कुर्बानी दूंगा। किसकी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हज़रत अब्दुल्ला की। फिर जब उनकी तबीयत सही हो गई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट ज़बा किए थे। जान ज़बा नहीं की जाती, कुर्बानी के बदले 100 ऊँट ज़बा किए थे। इसी तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? 100 ऊँट ज़बा किए थे। तो हुज़ूर फरमाते हैं मेरे बाप भी ज़बी हैं, मेरे दादा इस्माइल भी ज़बी हैं। तो ज़बीह का लफ्ज़ किसके लिए आया है? इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए आया है। लिहाजा दुनिया जो भोंकती है भोंकने दो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ज़िब्ह अज़ीम इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे। अल्लाह करीम इन वाक़यात से हमें दर्स की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वहाँ पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इन आदाब को देख कर शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा है कि ये मकतब की करामत थी कि फैज़ान नबुव्वत था, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने चूँ चिरा तक नहीं कहा था कि क्यों ले जा रहे हैं, क्या करना है, कुछ नहीं। वो घर की तरबियत थी,
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اتنا ہی نہیں، یہ دونوں نبیوں کے ساتھ بڑی آزمائشیں ہوئی ہیں، بہت سارے امتحانات ہوئے ہیں، ان کو وطن چھوڑنا پڑا ہے، ان کو آگ میں ڈالا گیا ہے، ان کی اولاد کی قربانی بھی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تب بھی ایک بڑی آزمائش ہوئی ہے۔ وہ کسی اور موقع پر عرض کروں گا کہ شادی کر کے جس عورت کے ساتھ رہ رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی ایک قربانی ہے۔ ابھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز پھر کبھی عرض کرتا ہوں، لیکن ان دونوں نبیوں کی زندگیاں بڑی قربانیوں سے گزری ہیں، بڑی قربانیوں سے، لیکن ہر چیز میں یہ ثابت قدم رہے۔ سورہ صاد آج ہم نے جو تلاوت کیا اس میں مختصر سی بات رہ جائے گی، ورنہ تفسیر میں، کیونکہ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا اس میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام بہت سارے لوگ اس طرح لیتے ہیں، حضرت صبر ایوب، کیونکہ صبر کا لفظ جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ صبر کرنے والوں میں ان کا نام آتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں، یعنی ہر از اخلاق میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برتری ثابت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی، ان کی بیویاں بھی بہت تھیں، بچے بھی بہت تھے، مال بھی بہت تھا، وہ ہمیشہ عبادت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار آندھیوں کے ذریعے سے ان کے باغیچے ختم فرما دیے، ان کے جانور ختم ہو گئے، ان کی بیویاں ایک کے بعد دیگر مر گئیں، انتقال کیں، اور ان کی اولاد بھی دھیرے 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 سب انتقال کر گئے، اور اس کے بعد وہ خود بیمار ہوئے، اتنے بیمار کہ ان کے جسم کے گوشت کے حصے کٹ کٹ کے گرتے تھے، بستر پر سو جائیں تو چمڑی بستر پر لگ جاتی تھی۔ اور اس کے بعد ایک بیوی ان کی بی بی رحمت، حضرت جمیلہ بھی ان کو کہا گیا بی بی رحمت، ان کے علاوہ کوئی ساتھ میں نہ تھا۔ وہ وقت بھی آیا جب ان کی زبان بھی کٹ گئی تھی جس سے وہ ذکر کرتے تھے، زبان کٹ گئی حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ تب انہوں نے ایک عرض کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے بعد ہوا کیا سنو، ایک اور چیز ہوئی تھی، حضرت بی بی رحمت بازار گئی تھیں، علاج ڈھونڈتے ہی رہتی تھی روزانہ، وہ بڑی وفادار خاتون تھی، وفا شعار اپنے شوہر کی۔ بازار میں ایک حکیم صاحب دوا بیچ رہے تھے، میرے پاس ہر بیماری کی دوا ہے، یہ چلی گئیں، کہا کہ میرے شوہر ایسے ایسے بیمار ہیں، ان کی تکلیف فلاں فلاں ہے۔ وہ حکیم صاحب نے کہا میں تو چٹکی میں حل کر دوں گا، آسانی سے تمہارے شوہر صحیح ہو جائیں گے۔ کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا صحیح ہو جانے کے بعد مجھے ایک سجدہ کرنا ہوگا، اور کچھ بھی نہیں۔ وہ ابلیس لعین تھا۔ خواتین، عورتیں یہ بڑی بھاؤک ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، ان کو اپنی فیملی سے لگاؤ ایسا ہوتا ہے، اسی لیے آج باباؤں کے چکر بھی سب سے زیادہ عورتیں ہی لگاتی ہیں۔ صحیح میں کہہ رہا ہوں کہ عورتیں جانا بند کر دیں تو باباؤں کی دکانیں بند ہو جائیں، نہیں چلیں گی دکانیں، کیونکہ اور ایڈورٹائز بھی میں دیکھتا ہوں، بابا لوگ دوسرے کسی عمل کا ایڈورٹائز کرتے ہی نہیں، پیپر میں بھی ایڈورٹائز آتا ہے تو سب سے زیادہ یہی ہے کہ مرد کو مٹھی میں کیسے رکھنا ہے۔ یہ اٹریکٹیو عمل ہے، کیونکہ ہر عورت آئے گی اور ہر عورت کو یہ چاہیے کہ شوہر میرا مٹھی میں رہے۔ اور پھر دوسرا عمل یہ بھی ہے کہ کیسے شوہر اپنی بیوی سے دور ہو جائے، یہ شوہر کی اماں ساس کا عمل ہے، اس کو بھی یہی چاہیے۔ اور بابا انہی دو عورتوں کے بیچ میں کھیلتا رہتا ہے، ایک کو محبت کی تعویذ دیتا ہے، ایک کو نفرت کی دیتا ہے، اور ہر 8 دن پر وہ چکر کاٹتی رہتی ہیں۔ عورتوں کے جذبات کمزور بھی ہیں، کمزور ہیں۔ ان کا بچہ بیمار ہو جائے تو یہ نہیں دیکھتی کہ کس کے پاس جانا ہے، جس نے بھی تھوڑا مشورہ دے دیا یہاں جاؤ چلی جائیں گی۔ ایسا نہ ہو، ایمان والی خواتین بنو، ورنہ تم میں اور بھینس میں کوئی فرق نہیں، بھینس ہر جگہ منہ ڈال دیتی ہے، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز کو وہ کھا رہی ہے۔ بچہ تمہارا ہے یقیناً۔ بعض عورتیں وہ بھی ہیں جو اپنے بچوں کی صحت کے لیے کبھی کسی درخت کو جا کر کے ناڑا باندھ کر کے آ گئیں، کہیں تالا لگا کر کے آ گئیں، کہیں کسی پتھر پر تیل ڈال کر کے آ گئیں، سب کیا کیا ہوا ہے، یہ ہو بھی رہا ہے۔ کیوں؟ ان کو کوئی مشورہ دیتا ہے چلی جاتی ہیں۔ ایمان مضبوط رکھو، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اور جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اگر کوئی چیز ملتی ہے تو بالکل علاج کرو، بالکل علاج کرو، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن یہ نہیں کہ کسی نے مشورہ دے دیا تو اپنے بیٹے کو گائے کا پیشاب بھی پلا دیا، پیٹ درد صحیح ہو جاتا ہے تو آج وہ کنیا بابا کا پیشاب تو بکتا ہی رہتا ہے، تو بہت سارے لوگ اس میں بھی پریشان ہیں۔
پہلے تو ڈائریکٹ گائے کا لیتے تھے، اب پاکٹ میں آ رہا ہے تو لوگوں کو ایسا لگنے لگا کہ شاید اب کچھ اس میں اپ گریڈ ہو گیا ہے پیشاب، اور یہ صحیح میں دوا کا کام کرتا ہوگا. کیونکہ آج یہاں دیکھ رہے پوری دنیا ہنس رہی ہے، آپ ہی نہیں، پوری دنیا ہنس رہی ہے، پورا عرب، امریکہ، اور جس کی یہ اقتدا کرتے ہیں پیچھے بھاگتے ہیں. یورپ بھی ان پر ہنستا ہے کہ یہ گوبر اور پیشاب کے پیچھے کیسی ہے قوم. ہاں کبھی اس کو کوہ نور بتا دیں، کوئی کینسر کا علاج بتا دیں، کورونا کا علاج بتا دیں. عقل سے کچھ نہیں ہے. لیکن میں اپنی عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمہیں کوئی بھی اس طرح کا مشورہ دے تو بھاگ مت جانا. ابلیس یہاں پر الگ الگ لباس میں ہے، الگ الگ لباس میں ہے. ہزاروں رہزن ہیں لباس خضر میں. یہاں حضرت بی بی جمیلہ، بی بی رحمت آئیں اپنے شوہر کے پاس، کہیں مبارک ہو تمہارا علاج مل گیا. ایک بڑے حکیم صاحب ہیں، وہ علاج کر دیں گے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا ہمارے پاس اجرت دینے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، کیا دیں گے؟ کہا کچھ نہیں دینا ہے، آپ صحیح ہو جائیں گے تو ان کو ایک سجدہ کرنا ہے. وہ حضرت ایوب علیہ السلام جلال میں آئے، بیماری کا عالم میں. کہا قسم خدا کی اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا، اس لیے کہ تو ابلیس کے پاس گئی تھی، حکیم کے پاس نہیں. انہوں نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم میں 100 کوڑے ماروں گا تجھے. اپنی بیوی کو انہوں نے توبہ کر لیا. اپنی بیوی، ان کی بیوی نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گئی، آپ کی محبت میں دوڑی. یقیناً وہ ابلیس تھا. پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے ایوب کی دعا سن لی اور کہا ارکض برجلک ھذا، اپنا پیر زمین پر مارو اے ایوب. انہوں نے پیر زمین پر مارا تو وہاں سے ایک نالا، ایک چشمہ جاری ہو گیا پانی کا. اللہ نے فرمایا اس میں نہا لو، اس پانی سے. حکم ہوا تو جیسے ہی انہوں نے اس پانی میں غسل کیا ان کی ساری بیماری ختم ہو گئی.